نور و بشر کا مسئلہ ہو، حاضر ناظر ہونے کا مسئلہ ہو، علم غیب کا مسئلہ ہو یا اور مسائل ہو۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو نبی رحمت تھے علیہ الصلاۃ والسلام، اور آپ کو اللہ تعالی نے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ نے آ کر دشمنوں کو ایک دوسرے کا دوست اور بھائی بنایا۔ انصار کے، اوس اور خزرج کے قبیلوں کا بھائی پن اور اخوت آپ دیکھیے، اور مہاجرین اور انصار کی اخوت آپ دیکھیے۔ یہ تو وہ نبی رحمت ہیں کہ جن کی خاص صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ نبی رحمت، اس نبی کے نام پہ مسلمان سے آج دشمنی کرتا ہے۔ وہ نبی جو پتھر کھا کر دعائیں دیتا ہے، اسی نبی کا نام لے کے آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے اسی نبی کے نام پہ ایک دوسرے کو پتھر مارتے ہیں، اور اسی نبی کے نام پہ ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ نبی جس نے اپنی امت سے یہ کہا تھا کہ تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو، اور جس نے آخری خطبے میں یہ کہا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے، اس نے یہ کہا تھا کہ لوگوں، تم پہ ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کی عزت و آبرو، ایک دوسرے کی جان و مال یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اس نبی کا نام لے کے آج ایک دوسرے کو گالی دی جاتی ہے۔ اس نبی نے یہ کہا تھا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اسی نبی کا نام لے کے آج لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں، اور حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری مسجد کا امام، ہمارے جمعے کا خطیب، ہمارا مقرر اور عالم، ہمارا استاد اور مربی، اور ہمارا حکمراں اور ہمارا ادیب اور صحافی، اور ہمارے معاشرے کے دوسرے لوگ یہ ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دینے میں، ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانے میں، ایک دوسرے کا خون بہانے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں، اور یہ سارا دنگا فساد اسلام کے نام پہ ہوتا ہے، اسلام کے نام پہ ہوتا ہے۔ وہ مظلوم اسلام جس کے نام پہ ووٹ لیے جاتے ہیں، جس کے نام پہ جلسے ہوتے ہیں، اسی اسلام کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی دشمنی اس اسلام کا نام لینے والے اس اسلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہماری مسجدیں آج ایک ایسی تصویر پیش کرتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ مسجدیں میری ہیں، اور مسجدوں میں صرف میرا نام لیا جائے۔ یہ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہیں۔ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کو بیت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ میرا آپ کا گھر نہیں ہے اور میری آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ مسجد اللہ کی ملکیت ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ مسجد کسی فرقے کی ملکیت تو بن سکتی ہے، کسی مسلک کی ملکیت تو بن سکتی ہے، لیکن اللہ کی ملکیت نہیں بنی۔ ان مسجدوں میں جو فساد ہوتا ہے، جمعے کے خطبوں میں اور دوسری تقریروں میں منہ سے، زبان سے جو آگ اگلی جاتی ہے، اور مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کے لیے جو مواد نشر کیا جاتا ہے ان مسجدوں میں، اگر ان مسجدوں کو اللہ تعالی قوت گویائی دے دے تو یہ مسجدیں چیخ چیخ کے کہیں کہ بدبختو، تم اپنے لیے کیوں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم خرید رہے ہو۔ تو اس نبی کی ذات سے متعلق جو مسائل ہیں ان میں ابلیس کے بندوں نے اور انسانی شیطانوں نے عام آدمی کو اس طریقے پہ الجھایا اور گمراہ کیا کہ ایسے لوگ بھی آپ دیکھتے ہیں تو اس نبی کی محبت کی آڑ میں
دوسرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان پہ حملہ کرتے ہیں، اسے اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور اسی ابلیس نے ایک اور گروہ کو اس طریقے پہ گمراہ کیا کہ وہ توحید کے نام پہ، توحید خالص کے نام پہ اپنے ہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کا خون بہاتا ہے اور ان کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو جب اپنے کسی مسلمان بھائی کو مار گراتے ہیں یا اسے زخمی کرتے ہیں یا کسی مسجد پہ قبضہ کرتے ہیں یا کسی مسجد پہ حملہ کرتے ہیں، تو جب اس فساد سے فارغ ہو کے وہ واپس آتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج ہم نے جہاد کیا ہے۔ وہ جہاد جو یہود و نصارہ کے خلاف ہونا چاہیے تھا، وہ جہاد جو ہندوؤں اور سکھوں اور دوسرے غیر مسلموں کے خلاف ہونا چاہیے تھا، آج وہ جہاد ایک دوسرے کے خلاف ہو رہا ہے۔ ابلیس دور بیٹھا تماشا کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ یہ سارا فساد توحید کے نام پہ ہوتا ہے، سنت کے نام پہ ہوتا ہے، عشق نبی اور محبت نبی کے نام پہ ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ سمجھیں اور اس چیز کو جانیں کہ وہ شخص جو امت میں اختلاف پیدا کرتا ہے وہ کبھی بھی صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا، اور نہیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اسے مل سکے گی۔ بشریت کے اس مسئلے کو ہم نے اسی لیے بیان کیا اور اس میں دونوں چیزوں کو بیان کیا کہ وہ لوگ جو بشریت کو بیان کرتے ہیں وہ کبھی یہ نہ بھولیں کہ اس کی بشریت کا بیان ہے جو افضل البشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے یہ کہا کہ ایکم مثلی۔ اور دوسرے وہ جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں غلو کرتے ہیں، ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے عقائد کی اصلاح کریں، صرف اس چیز کو اپنے عقیدے کا جز بنائیں اور اس پر عمل کریں جو قرآن سے یا صحیح حدیث سے یا صحابہ سے ثابت ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان انسانی شیطانوں کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جائیں اور غلط عقیدے کو اپنے صحیح عقیدے کی جگہ دے دیں اور توحید کی جگہ شرک کو اپنا لیں، سنت کی جگہ بدعت کو اپنا لیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ تو یہ بشریت کا وہ مسئلہ تھا جس کو اس آیت کے آغاز میں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ اس سورت کا آغاز توحید خالص سے ہوا تھا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اب اس سورت کا اختتام بھی اسی توحید کی شکل میں ہو رہا ہے، شرک نہ کرنا یہی اصل میں توحید ہے۔ تو آغاز سورت میں اللہ تعالی نے اپنی توحید کو اس شکل میں بیان کیا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور اس سورت کے آخر میں یہی توحید اس سورت میں بیان ہو رہی ہے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ جانتا ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ایک نہ ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو وہ کبھی اس بات کو نہ بھولے کہ اسے اعمال صالحہ انجام دینے چاہیے۔ فمن کان یرجو، جو یہ امید رکھتا ہو، لقاء ربہ، اپنے رب کی ملاقات کی، جس کو یقین ہو، یہاں رجا بمعنی یقین ہے، امید بمعنی یقین ہے، جس کو یہ یقین ہو کہ اس نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے اچھے اعمال کرنے چاہیے، ولا یشرک، اور شرک نہیں کرنا چاہیے، بعبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت میں، احدا، کسی ایک کو، ولا یشرک، اور یہ شریک نہ بنائے، بعبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت میں، احدا، کسی کو بھی، مخلوق میں سے کسی کو بھی
یہ اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ بنائے۔ جو یہ یقین رکھتا ہو کہ اس نے مرنا ہے اور اس نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہاں پر اعمال صالحہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے ہاں جو چیز کسی انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ اس کا اچھا عمل ہے۔ اور جب اعمال صالحہ کی بات ہوئی تو ساتھ ہی ساتھ شرک کو بھی بیان کر دیا۔ شرک کو ایک تو اس لیے بیان کیا کہ چونکہ اعمال صالحہ کا ذکر ہے، نیکیوں کا ذکر ہے، اور یہ نیکیاں کرتے ہوئے تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر نیکی کے کرتے ہوئے نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نیکی یا کسی عمل صالح کے کرتے ہوئے تمہاری نیت صحیح نہیں ہے تو پھر یہ نیکی شرک بن جائے گی۔ اسی لیے امام النووی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے طریقے پہ چلتے ہوئے اپنی کتاب کے شروع میں کس حدیث کو بیان کیا؟ انما الاعمال بالنیات۔ تمام اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو اگر کسی شخص کے عمل صالح میں اخلاص نہیں ہے تو یہ شرک ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے، ریاکاری، شہرت۔ اس لیے یہاں شرک کو بیان کیا، اور اس لیے بھی بیان کیا کہ چونکہ انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار جہاں اخلاص پر ہے وہیں اس بات پر بھی ہے کہ نیکیاں کرنے والا شخص کون ہے، یہ مسلمان ہے یا مشرک ہے۔ اگر یہ شرک کرتا ہے تو شرک کرنے والے مشرک کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور شرک وہ بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان سے بھی اللہ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے عمل بھی ضائع کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شرک وہ اس کائنات کا بدترین بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے اس سورت کے اختتام پہ اس چیز کو بیان کیا کہ اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ تمہارے کسی عمل سے شرک کی بو نہ آنے پائے، ورنہ تمہاری ساری نیکیاں اعمال صالحہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور شرک وہ جرم ہے کہ جو ناقابل معافی جرم ہے۔ یہاں پہ صرف ایک حدیث کو ہم بیان کرتے ہیں جس کو امام الترمذی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں، اور یہ ارشاد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا نقل کیا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا، تو گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، اگر تو مجھے بلائے گا، تو مجھ سے دعا کرے گا، تو مجھ سے کوئی چیز طلب کرے گا، ما دعوتنی ورجوتنی، اگر تو مجھ سے دعا کرے گا اور مجھ سے کوئی امید رکھے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، تجھ پر جتنے گناہ ہیں سب کو میں معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جتنے گناہ تیرے جسم پہ ہیں، تیرے نامہ اعمال میں جتنے گناہ لکھے ہوئے ہیں سب کو میں ختم کر دوں گا اگر تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور میری رحمت سے امید رکھے گا۔ اور علماء نے فرمایا کہ اس حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا رہے اور اچھی امید کے ساتھ دعا کرتا رہے، کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے جس طریقے کے معاملے کی امید یہ بندہ
اللہ سے رکھتا ہے، اس لیے اللہ سے اچھا گمان رکھا کرو۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا انتقال اس حال میں ہو کہ اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ حسن ظن ہو، یعنی تمہاری امید اچھی ہو، اللہ سے اچھی امید رکھو، حسن ظن جس کو کہتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اگر تیرے گناہ اے ابن آدم اتنے زیادہ ہو